السلام علیکم۔ پھر کچھ دن بعد یہ خبر اڑتے اڑتے شام بھی پہنچ گئی کہ عیسائیوں کا 9 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر ایشائی کوچک پر قبضہ کرنے کے لیے سلجوقیوں کے علاقے سے گزرا تھا، مگر سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کو ناکام و نامراد لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے فوری طور پر والی قونیہ ترکی کے نام ایک خط تحریر کیا۔ میرے محترم بھائی، تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یروشلم اور اڈیسا میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قوم میں گاڈفرے بالڈون اور جولسن ثانی جیسے وحشی و خونخوار لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے پوری ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر جنونی صلیبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے اور تمہارے درمیان طویل جغرافیائی فاصلے حائل ہیں، لیکن میری دعائیں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حق تعالیٰ تمہیں محافظ اسلام کی حیثیت سے تادیر سلامت رکھے۔ سلطان مسعود اول کے نام مبارکبادی کا خط ارسال کر کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے فوجی سرداروں اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور فرانس اور جرمنی کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے حاضرین مجلس سے پوچھا، آپ کے خیال میں لوئس ہفتم اور شہنشاہ گارنٹ کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ صلاح الدین کا حقیقی چچا اسد الدین شیرکو اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ اس وقت اسد الدین شیرکو کی سیاسی حیثیت یہ تھی کہ وہ دربار سلطانی میں سب سے زیادہ با اثر سردار تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اسد الدین شیرکو کو اپنا معتمد خاص سمجھتے تھے۔ سلطان عادل فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ توسیع سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر کچھ ایشیائی علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اس کے سوا بظاہر ان کے کوئی اور عزائم نظر نہیں آتے۔ پھر اسد الدین شیرکو کے بھائی نجم الدین ایوب اور دوسرے سرداروں نے بھی کم و بیش اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں نو عمر صلاح الدین اپنی جگہ کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان ذیشان، میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے لشکر کشی کو محض ملک گیری نہیں سمجھتا، در پردہ ان کے مذہبی عزائم بھی ہیں۔ درباری عمران نے بڑی حیرت سے اس نو عمر نوجوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جہاندیدہ سرداروں کی رائے سے اختلاف کر رہا تھا۔ خود سلطان نور الدین زنگی بھی صلاح الدین کے خیالات پر متعجب تھا۔ صلاح الدین، تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل بھی رکھتے ہو؟ صلاح الدین نے نہایت سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں سلطان عادل، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا، مگر پھر بھی ایک واقعہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ دوسرے سردار بھی اس نوجوان کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گئے۔ پھر صلاح الدین نے باوقار لہجے میں کہا، میں کچھ دن پہلے اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے استاد گرامی سے عرض کیا، ہماری طرح یہود بھی اہل کتاب ہے اور نصارہ بھی، ہم ان کے رسولوں پر صدق دل سے گواہی دیتے ہیں اور اس شہادت کو اپنے لیے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی ہمارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر صلاح الدین کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فوجی مجلس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ صلاح الدین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، میرے اس سوال کے جواب میں استاد محترم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی فطرت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تم تو ہمیشہ کے عہد کر کے توڑ دینے والے ہو۔ پھر دوسرے مقام پر دونوں قوموں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے دوبارہ سلطان محمود زنگی کو مخاطب کیا، سلطان عادل، میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی ملک گیری کے علاوہ کچھ اور عزائم بھی رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اللہ سلطان مسعود کے درجات بلند کرے کہ اس نے صلیبیوں کے اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر آیات الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن ارسون کا شاگرد ہونے کے سبب صلاح الدین نے بڑی پر اثر تقریر کی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی دانشمندانہ خیالات کی بہت تعریف کی اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ شعبدباز پادری سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے شہر نیقیہ سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے نئی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنی 1 لاکھ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کرتی تھیں۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سالار لے لیا کرتے تھے۔ شاہ فرانس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جیفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی فوج میں ملکہ ایلیز بھی شامل تھی جو شاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی تھی۔ لاؤڈیسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جیفری کو حکم دیا تھا
کہ تم سامنے کے بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ آ ملے۔ سالار جیفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور کوہ بابا داغ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گیا۔ ملکہ ایلیز نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پہاڑ کے نشیب میں اسے انتہائی سرسبز و شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ملکہ ایلیز نے اپنے فوجی سالار جیفری ڈی رینک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے، جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ سالار جیفری نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ کوہ بابا داغ پہاڑ کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ ملکہ ایلیز بری طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پر برس پڑی اور کہنے لگی، میں بھی ملکہ فرانس ہوں، میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں ہوں، تم نے سنا۔ سالار جیفری ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج لے کر کوہ بابا داغ کے نشیبی علاقے میں اتر گیا۔ سلجوقی سپاہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسا ہی صلیبی فوج وادی میں اتری، سلطان مسعود کے سپاہی کوہ بابا داغ کی چوٹی پر قابض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتم کر رہا تھا۔ اسے اس واقعے کے متعلق خبر نہ تھی اور وہ نہایت اطمینان سے پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی فرانسیسی فوج سلجوقی سپاہیوں کی زد میں آئی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں سلجوقی فوج سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن شاہ فرانس اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ سلطان مسعود کی سلجوقی فوج نے آن کی آن میں 20,000 عیسائی سپاہی تاتیق کر دیے۔ فرانس کے 30 نامور امراء جو شہنشاہ لوئس کی حفاظتی دستے میں شامل تھے، دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے۔ شہنشاہ لوئس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور فرانسیسی فوج کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ ابھی شہنشاہ لوئس کے 80,000 سپاہی موجود تھے اور صلیب کے تقدس پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ فرانس پر سلجوقیوں کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ جنگ مقدس کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بالآخر وہ تنگ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا اطالیہ کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلیبیوں کی اس شکست پر پادری سینٹ برنارڈ سب سے زیادہ غمزدہ تھا، اور یہ غم اس لیے نہیں تھا کہ اس ناکام فوجی مہم میں جرمنی اور فرانس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے، بلکہ اسے اپنے خواب کے ٹوٹنے کا قلق تھا۔ وہ دنیا پرست راہب شہرت و اقتدار کا بھوکا تھا۔ اس نے شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی کو مقدس جنگ پر اس لیے آمادہ کیا تھا کہ ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر عیسائی دنیا پر ثابت کر دے گا کہ یہ فتح صرف اس کی روحانیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ تمام عیسائیوں کا متفقہ روحانی پیشوا بن جاتا۔ پھر کچھ دن بعد لوئس ہفتم نے اطالیہ کی بندرگاہ سے سمندر کا سفر اختیار کیا۔ 11 مارچ 1148 ہجری کو انطاکیہ پہنچا۔ اس وقت انطاکیہ پر ریمنڈ کی حکمرانی تھی، جو رشتے میں ملکہ ایلیز کا چچا تھا۔ ریمنڈ نے شاہ فرانس کا شاندار استقبال کیا۔ پھر دوسرے دن ایک خصوصی دربار آراستہ ہوا۔ ایک عیسائی شاعر نے صلیبیوں کی شکست و بربادی پر انتہائی دردناک مرثیہ پڑھا۔ افسوس 100,000 افسوس، صلیبیوں کے لیے یہ ایک مہلک صدمہ بنے۔ فرانس کا پھول دمشق میں پہنچ کر اپنی خوشبو بکھیرنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ مرثیہ سن کر شہنشاہ لوئس ہفتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شوبدباز پادری سینٹ برنارڈ سر دربار دہاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ سنگین اور اذیتناک فضا دیکھ کر انطاکیہ کا حکمران کھڑا ہوا اور اس نے شکست خوردہ فرانسیسی شہنشاہ کی دلجوئی کے لیے بڑی جذباتی تقریر کی اور کہنے لگا، ہمارے معزز شہنشاہ کو اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شکست نہیں، ایک ناگہانی حادثہ تھا، اور انسانی زندگی میں حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم بہت جلد تازہ دم ہوں گے اور پھر سلجوقیوں کے ساتھ دوسرے مسلم حکمرانوں کو بھی عبرتناک سزا دیں گے۔ صلیب مقدس ہے اور قیامت تک کے لیے سر بلند ہے۔ اس کے بعد ریمنڈ نے رقص و سرور کی محفلیں آراستہ کیں تاکہ شہنشاہ فرانس اپنے رنج و عالم کو ساغر و سراہی میں غرق کر دے۔ ان محفلوں نے صلیبی سرماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کے سب تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر طاقتور سپاہیوں کے ساتھ آلودہ ہو گئیں۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں اور ان سب میں ملکہ ایلیز سر فہرست تھی۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسی فرفتہ ہوئی کہ دن رات کسی کنیز کی طرح اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبریں ملیں تو اس نے ملکہ ایلیز کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایلیز شوہر کی گفتگو سن کر برہم ہو گئی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام نہیں رکھ سکتی؟ شہنشاہ فرانس لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاری کی خفیہ داستانوں سے واقف تھا، مگر خاموش رہتا تھا۔ پھر جب ایلیز کھلے عام رنگرلیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنی بے لگام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا،
مگر ایلیز نے انتہائی بےہودہ جواب دے کر شور کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ شہنشاہ لوئیس ایک بے غیرت انسان تھا۔ اسے ایلیز کے جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنے جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، مگر لوئیس نے ریمنڈ کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ ایلیز اور برہم ہو گئی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا ریمنڈ کے ذریعے لوئیس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شہنشاہ لوئیس کچھ دن تک صلح و صفائی کی کوشش کرتا رہا، مگر ایلیز کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم نے ملکہ ایلیز کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔ شہنشاہ لوئیس ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بالڈون سالس کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے، تاکہ وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ جرمنی کارنٹ اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہی، کیونکہ شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئیس، شہنشاہ کارنٹ، بالڈون سالس تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثلاثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کی تینوں طرف مٹی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیاش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن، جن کا شمار دمشق کے بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ فقہ امام یوسف مالکی، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا، مگر انہوں نے ضعف و ناتوانی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت عظیم سے مرحوم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ وار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اخضر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار کے ساتھ دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔